السلام علیکم سامعین و ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ مسئلہ فلسطین کب اور کیسے شروع ہوا۔ جنوری 1915 میں لبرل پارٹی کے سیاستدان ہربرٹ سیموئل نے اپنا خفیہ میمو دی فیوچر آف فلسطین تیار کیا، جسے کابینہ میں تقسیم کیا گیا۔ اس میں انہوں نے الحاق اور سلطنت برطانوی کی بتدریج سرپرستی میں ایک خود مختار یہودی ریاست بنانے کی حمایت کی۔ اسرائیل کی جدید ریاست کا قیام مئی 1948 میں ہولوکاسٹ اور دوسری عالمی جنگ کے بعد عمل میں آیا تھا، لیکن اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جاری تنازع کی تاریخ اس سے بھی پہلے کی ہے۔ تاریخ کا یہ سیاہ ترین باب کب اور کیسے شروع ہوا، اس بارے میں مورخین اور مبصرین کی مختلف آراء ہیں۔ الجزیرہ پر اپنی سیریز النقبہ 2008 میں دستاویزی فلم ساز روان ازامن نے اپنی کہانی کا آغاز نپولین بوناپارٹ سے کیا، جس نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف اپنی جنگ کے دوران محاصرہ اکا تناظر میں 1799 میں فلسطین میں یہودی وطن کی تجویز پیش کی تھی۔ فرانسیسی کمانڈر کو بالآخر شکست ہوئی، لیکن مشرق وسطیٰ میں یورپی مضبوط گڑھ قائم کرنے کی اس کی کوشش کو 41 سال بعد برطانیہ نے دوبارہ دہرایا، جب وزیر خارجہ لارڈ پالمرسٹن نے استنبول میں اپنے سفیر کو خط لکھا، جس میں اسے کہا گیا کہ وہ سلطان پر زور دیں کہ وہ مصر کے گورنر محمد علی کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے فلسطین کو یہودی تارکین وطن کے لیے کھول دے۔ اگرچہ اس وقت فلسطین میں صرف 3000 یہودی رہتے تھے، لیکن فرانسیسی اشرافیہ بیرن ایڈمنڈ جیمز ڈی روتشیلڈ جیسے امیر لوگوں نے یورپ سے دیگر کو ان کے ساتھ شامل ہونے اور بستیاں قائم کرنے کے لیے اسپانسر کرنا شروع کیا، جن میں سب سے قابل ذکر شہر ریشون لتسیون ہے، جس کی بنیاد 1882 میں رکھی گئی تھی۔ آسٹریا کے مصنف نیتھن برنبام نے 1885 میں صہیونیت کی اصطلاح اس وقت ایجاد کی جب یہودی خاص طور پر مشرقی یورپ سے مسلسل فلسطین میں آتے رہے۔ آسٹریا ہنگری کے صحافی ڈاکٹر تھیوڈور ہرزل کی کتاب دی جیوش اسٹیٹ ایک دہائی بعد منظر عام پر آئی، جس میں 20ویں صدی کی آمد کے ساتھ اس طرح کے ملک کے قیام کا تصور پیش کیا گیا تھا۔ الجزیرہ کی سیریز النقبہ کے مطابق ہرزل کے دوست میکس نورڈو کی طرف سے 2 عربیوں کو اس امید کے امکانات کی جانچ پڑتال کے لیے فلسطین بھیجا، جن کا جواب موصول ہوا کہ دلہن خوبصورت ہے لیکن اس کی شادی کسی اور مرد سے ہوئی ہے، حالانکہ اس جواب کی صداقت پر اختلاف ہے۔ برنبام، ہرزل اور نورڈو نے 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں پہلی صہیونی کانگریس کا انعقاد کیا، جس میں ایک آزاد یہودی ملک کے اپنے خواب اور اس کی تکمیل کے لیے یورپی طاقتوں کی لابنگ کرنے کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 1907 تک برطانیہ مشرق وسطیٰ میں اپنے غلبے کو مضبوط کرنے کے لیے بفر اسٹیٹ کی ضرورت پر غور کر رہا تھا۔ برطانوی صہیونی رہنما چائم ویزمین، جو کہ ایک حیاتیاتی کیمیاء دان تھا، نے اس وقت بیت المقدس جا کر جافا کے قریب زمین خرید کر ایک کمپنی قائم کی۔ 3 سال کے اندر اندر شمالی فلسطین کے علاقے مرج بن عامر میں تقریباً 10,000 دونم زمین حاصل کی گئی، جو ایکڑ کے برابر زمین کی پیمائش ہے، یعنی 10,000 ایکڑ، جس کی وجہ سے 60,000 مقامی فلسطینی کسانوں کو یورپ اور یمن سے آنے والے یہودیوں کو مجبوراً جگہ دینی پڑی۔ چونکہ یہودی ملیشیا ہشامر بستیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی حفاظت کے لیے قائم کی گئی تھی۔ فلسطینی فارماسسٹ نجیب نصر نے الکارمل کے نام سے ایک اخبار نکالا، جس کا مقصد فلسطینیوں کو اس کے خلاف خبردار کرنا تھا جسے وہ نو آبادیاتی فورس سمجھتے تھے۔ پہلی عالمی جنگ کے آغاز سے برطانیہ مسلمانوں پر عدم اعتماد کرنا شروع ہوا۔ یہ جواز تھا کہ وہ نہر سوئز پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے فلسطین میں اتحادی افواج کی موجودگی بڑھائے۔ جنوری 1915 میں لبرل پارٹی کے سیاستدان ہربرٹ سیموئل نے اپنا خفیہ میمو دی فیوچر آف فلسطین تیار کیا، جسے کابینہ میں تقسیم کیا گیا اور جس میں انہوں نے الحاق اور سلطنت برطانوی کی بتدریج سرپرستی میں ایک خود مختار یہودی ریاست بنانے کی حمایت کی۔ سیموئل کی سفارشات پر سفارتکاروں سر مارک سائکس اور فرانسوا جارجس
پیکوٹ نے اگلے سال نجی طور پر تبادلہ خیال کیا، جو سائکس پیکوٹ معاہدے کے معمار تھے، جس نے عثمانی حکمرانی کے خاتمے کی صورت میں برطانوی اور فرانسیسی اثر و رسوخ کی حد کا تعین کیا تھا۔ 9 نومبر 1917 کو برطانوی حکومت کے اعلامیے کے بعد ڈیوڈ لائیڈ جارج، وزیر خارجہ آرتھر بلفور اور یہودی برادری کے رہنما والٹر روتھشائلڈ، دوسرے بیرن روتھشائلڈ کے مابین ایک خط میں فلسطین میں یہودیوں کے لیے قومی گھر کے قیام کی باضابطہ طور پر حمایت کا اعلان کیا گیا۔ روتھشائلڈ، سیموئل سائکس اور ویزمین نے ایک ماہ پہلے لندن میں ایک جشن کے اجتماع سے خطاب کیا تھا، جس کے بعد 11 دسمبر 1917 کو جنرل ایڈمنڈ ایلنبائی نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ قیصر شہنشاہ کی شکست کے بعد امریکی صدر ووڈرو ولسن نے زوال پذیر سلطنت عثمانیہ کے غیر ترک علاقوں کے بارے میں ماہر تعلیم ڈاکٹر ہنری کنگ اور دانشور چارلس کرین کی مدد سے ایک رپورٹ جاری کی، جس میں پتہ چلا کہ فلسطین کی تقریباً 90% غیر یہودی آبادی صہیونی منصوبے کی پرزور مخالف تھی۔ مصنفین نے اس احساس کی شدت کے بارے میں متنبہ کیا اور دلیل دی کہ امن کے وسیع تر مفاد میں یہودی امیگریشن کو محدود کیا جانا چاہیے، لیکن بین الاقوامی برادری نے اپنی یہ رپورٹ نظر انداز کر دیا۔ اس کو ان کے نتائج 1922 تک دبا دیے گئے۔ 1919 کی پیرس امن کانفرنس میں لیفٹیننٹ کرنل ٹی ای لانس، جسے لانس آف عربیہ کہا جاتا ہے، نے صہیونی وفد کے رہنما ویزمین اور ان کے عرب ہم منصب شہزادہ فیصل بن حسین کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط کے لیے ثالثی کی، جس میں اصولی طور پر فلسطین میں یہودی وطن اور مشرق وسطیٰ میں ایک آزاد عرب قوم کے قیام پر اتفاق کیا گیا تھا۔ 1922 میں لیگ آف نیشنز نے سیموئل کے دائرہ اختیار میں فلسطین پر حکومت کرنے کی برطانوی مینڈیٹ کو تسلیم کیا، جو اب ہائی کمشنر تھے۔ لیگ آف نیشنز نے فلسطین پر حکومت کرنے کے برطانوی مینڈیٹ کو سیموئل کے دائرہ اختیار میں تسلیم کیا، جو اب ہائی کمشنر تھا، جس نے یہودیوں کی موجودگی برقرار رکھنے کے لیے کم از کم 100 قانونی اقدامات کو نافذ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان اقدامات میں عبرانی کو سرکاری طور پر تسلیم کرنا، یعنی عبرانی زبان کو سرکاری طور پر تسلیم کرنا اور ایک علیحدہ یہودی تعلیمی نظام اور یہودی فوج کی اجازت دینا شامل تھا۔ عبرانی یونیورسٹی اور ایک مزدور یونین اساتذروت 1925 تک قائم تھے۔ دہائی گزرنے کے ساتھ ساتھ یہودی امیگریشن کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہو گئے، کیونکہ فلسطینی تحریک نے سامراجی برطانیہ کی فوجی اور سفارتی طاقت کی پشت پناہی سے ہونے والے غصبانہ قبضے کا مقابلہ کرنے اور اس کی مزاحمت کرنے کی ناکام کوشش کی۔